دیکھیے بات ہوئی تھی اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ بات اس چیز پہ ہوئی تھی کہ اس کا پیسفل ریزولوشن کیا جائے، اور یہ بات دونوں لیڈرز کے بیچ میں ہوئی تھی. انڈیا کا سٹینڈ ویسے بھی جب یو این سیکورٹی کاؤنسل میں یہ ایشو آیا تھا تو انڈیا نے تو رشیا کے سٹینڈ کو ونڈیکیٹ کرا تھا کہ بھائی ان کی اپنے سیکیورٹی ایشوز ہیں، لیکن اس سمے تک وار نہیں ہوئی تھی. پہلی چیز، اس سمے تک وار نہیں ہوئی تھی اور اس سمے تک لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وار ہوگی. وار کے کیس میں امریکہ، یورپ یعنی کہ نیٹو اور ریسٹ آف دا کنٹریز اپارٹ فرام 1 or 2 کنٹریز، ریسٹ آف دا کنٹریز سب کی کیلکولیشن فیل ہو گئی کہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ وار نہیں ہوگی. تو انڈیا بھی اسی اینگل سے تھا، لیکن جب وار ہو گئی تو انڈیا کی کیلکولیشن بھی وہاں شاید فیل ہوئی، اور یا پھر انڈیا کو پہلے سے پتا تھا. بٹ انڈیا کا سٹینڈ یو این میں یہ تھا کہ وہ اس نے یو این میں رشیا کے فیور میں ووٹ نہیں کیا تو امریکہ کے فیور میں بھی نہیں کیا، ایبسٹین کر گئے تھے. تو بات ہوئی، اور یہ کیونکہ کل یوکرین کے امبیسڈر جو ہیں انڈیا میں، انہوں نے مودی جی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں انٹروین کریں. مودی جی نے انٹروین بھی کیا اور مودی جی نے بولا کہ بھائی بتاؤ کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں اس کا پیسفل ریزولوشن ہو جائے تو بیٹر ہے. اب اس کے بعد وی سی جو ولادیمیر پوتن کسی کی بات نہیں سن رہے تھے اور ایگریسو سٹینڈ لے رکھا تھا، آج انہوں نے پیس ٹاکس کی بات تو کی ہے. یہ دکھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے ہی انٹرفیئرنس کا کام ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی تھے، چاہے وہ میکرون ہو یا وہ جرمنی کے چانسلر ہو یا وہ امریکن پریزیڈنٹ ہو، میٹنگز بہت ہوئیں لیکن اٹیک رکا نہیں. اٹیک ہوا، رائٹ، اور ولادیمیر پوتن بہت ایڈمنٹ تھے، لیکن پرائم منسٹر مودی کے بات کرنے کے بعد سٹینڈ چینج ہوا ہے، اور 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے سٹینڈ چینج ہو گیا، پیس کی بات شروع ہو گئی اور وی آر ریڈی فار ٹاکس ایسا بولا گیا. تو آئی تھنک کیا ہوگا وی ڈونٹ نو، لیکن ابھی تو وار چل رہی ہے، لیکن جو پرائم منسٹر مودی کا انٹرفیئرنس رہا ہے وہ تو سکسیسفل دکھ رہا ہے ابھی تک. اوکے، اچھا روہت بھائی ایک چیز اور ہے، مطلب خیال ہوا کوئی ایک سنگل بات شاہ محمود قریشی، شہباز گل، فواد چودھری یا جو اور ان کے ساتھ مطلب فوج ظفر موج گئی ہے یا گئی تھی، وہ یہ نہیں آج تک ابھی تک بتا سکے، آج تک کیا مطلب کل رات کو واپس آئے خان صاحب کہ یار اس چیزوں پہ ہماری بات چیت ہوئی. نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے کراچی ٹو لاہور، جی بات چیت ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ ایم او یو سائن ہوا، جی اس کا نام ہم نے بدل دیا، جی ان کے پاس گیس اور تیل بہت ہے تو ہم نے کہا کہ جی قازقستان تک آپ کی گیس آتی ہے تو اگر کوئی مہربانی کر دے. لیکن کوئی ایک سنگل ایم او یو سائن نہیں ہوا. لیکن دورہ انتہائی پلس کامیاب دورہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ہاں پیسوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی اس کا بھی، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ جنگ ہے، اور جنگ کے علاوہ جو وہاں پہ رولا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس نے، کینیڈا نے، یورپ نے، دنیا کے باقی ممالک نے ان کا جو سسٹم ہے اس کو فریز کیا ہوا. یقیناً رشیا اکیلے تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یار کوئی مطلب وائر ٹرانسفر، اور یہ کیونکہ یہ سارا ایک سسٹم ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کا اس کے اوپر ہولڈ ہے، اور زیادہ امریکہ اور ان کنٹریز کا جو ہے ان کا ہولڈ ہے. تو یقیناً وہ چیز بھی پاسبل نہیں ہے اس وقت میں. خیر یہ باتیں ہوئی. افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی. ایک طرف آپ افغانستان کے ساتھ آپ کا ایک قسم کا مطلب میں جنگ تو نہیں کہوں گا لیکن کلیشز چل رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیڈ پرائس جو اسپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑی کل کے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک کی، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ہمارا دوست ہے، فلاں 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 فلاں، یہ ساری کہانیاں سنائی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے دورے سے ہم آگاہ ہیں، اور ہم نے اپنے ریزرویشن سے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے. انہوں نے سر پہلے بتا دیا تھا کہ ہمیں کوئی مطلب وہ ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ مطلب ٹھیک ہے امریکہ ناراض ہوتا ہے یا کوئی اور ملک ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. لیکن وہ ممالک جن کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ ہماری حالت سے نہیں گزر رہے ہوتے. یہ فرق ہے اس میں اور اس میں، اس لیے کیونکہ ہم نے 60-65 سال امریکہ کی تابعداری کی اور آج بھی کرتے ہیں.
کوئی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم رشیا کے پاس گئے، رشیا کے پاس ہم گئے، ہم نے دورہ کیا، 2 دن ماسکو میں گزارے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک چیز اور، جس وقت خان صاحب یہ تصویر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، مطلب فیسز کے اوپر سمائل تک کوئی نہیں ہے، ایک عجیب طریقے سے بیٹھنے کا وہ ہے، جیسے ایک دوسرے سے بڑے مطلب رجے ہوئے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، یہ والی چیزیں مطلب نظر آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پوٹن صاحب یوکرائن پہ جنگ کی وجہ سے وہ تھے، لیکن خان صاحب کس اس میں تھے، کیونکہ خان صاحب کی تو کسی سے جنگ نہیں ہو رہی، اور نہ ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہم جنگ کریں آج کل، کیونکہ اگر ہمیں جنگ کرنی ہے تو میرے خیال اپنے مسائل سے اگر ہم جنگ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی اور جنگ ہم کر چڑھنے کی یا کوئی اور کرنے کی، کیونکہ نہیں ہے ہمارے پاس وسائل بھی خیر نہیں ہے، ایسے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ ہم جنگ کریں گے۔ لیکن ہر کوئی، شیخ رشید صاحب کامیاب دورہ، ان کو تو پتہ نہیں لے کے بھی نہیں گئے تھے، کیوں شیخ صاحب کو پتہ نہیں کیوں نہیں لے کے گئے۔ اور میں کل رات میرے فادر سے میری بات ہو رہی تھی، میں کہ یار شیخ صاحب کو بابا نہیں لے کے گئے، کہتے یار اصل میں انٹیریئر منسٹر ہے، ان کی بڑی رسپانسبلٹیز ہے۔ تو میں کہا بابا یہ باقی پرائم منسٹر وغیرہ جو سارے گئے ہوئے تھے تو ملک کیا ہندوستان مودی جی کے حوالے کر کے گئے ہوئے تھے، تو ہنس رہے تھے، کہتے یار پتہ نہیں کیوں نہیں لے کے، میں کہا نہیں لے کے تو جانا چاہیے تھا، مطلب اتنی بڑی فوج جا رہی تھی یار، مطلب یار وہ والی پنڈی والی فوج، سوری بھائی نہیں کرنا ہے، میں اس کی بات، ان کا نام میں نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا، پہلے ہی میرے اوپر کیس بنا ہوا ہے اور اس کی تاریخیں میری چل رہی ہیں، تو ان کی نہیں کہہ رہا، یہ میں وزیروں کی فوج کی بات کریں، فوج والے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھائی ناراض پلیز نہ ہو آپ، میں یہ کیبنٹ کی جو فوج ہے، مطلب فوج ہے کافی سارے لوگ ہیں، اس لیے میں فوج ان کو کہہ رہا ہوں، تو اس لیے آپ پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، اب میں ایڈوانس میں آپ کو کہہ دوں کہ پھر آپ کل کو کوئی اور دوسرا تیسرا کیس نہ مطلب سائبر کرائم کا آ جائے، کیونکہ ابھی ایک کی تاریخیں چل رہی ہیں تو پھر 2 3 جگہوں پہ جانا ممکن نہیں ہوتا، پھر سارا مہینہ ہمارا اسی میں گزرتا جائے گا۔ خیر اینی وے، تو اتنی بڑی وہ جا رہی تھی تو ان کو نہیں لے کے گئے، لیکن قریشی صاحب اس چیز پہ بضد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار بس آپ مان جائیں، کہتے شاہ صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں یار، گدے نشین ہے مطلب ملتان کے، اپنے مریدین لازمی بات ہے ان کے ہاتھ وات بھی چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے یار وہ ان کی رسپیکٹ وہ کرتے ہوں گے، وہ میں نہیں کہتا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب حتی الامکان کوشش کر رہے تھے کہ یار لوگ مان جائیں کہ ہاں یار خان صاحب کا دورہ بڑا کام ہے۔ بھائی آن پیپر آن گراؤنڈ کیا ہوا، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ بتا دیں سر تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا، ہم جیسے چھوٹے جرنلسٹ جو ہیں، چلو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہاں یار پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت ساری کرائسس ہیں، گیس ہے، آئل ہے، مختلف ٹیکنالوجیز کا ہمیں مسئلہ ہے، سٹیل مل رکا ہوا ہے، لیکن نہ تو کسی نے سٹیل مل کا ایس بولا ہے، نہ کسی نے گیس پائپ لائن کا جی بولا ہے۔ ہاں ہمیں یہاں پہ کہانیاں سنا رہی کہ تبادلہ خیال ہوا، تبادلہ خیال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر آپ کا ایم او یو سائن نہیں ہوا یا پھر اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ ہاں یار ٹینڈرنگ ہونی ہے یا ہو چکی ہے اور ابھی اس پہ بھائی اس سال کام شروع ہوگا اور اس ٹائم پہ کمپلیٹ ہوگا، تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں یار کوئی کانکریٹ چیزیں ہوئی ہیں، اس قسم کا کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب ہندوستان نے S-400 لیا تھا تو اس کے بعد پھر پوٹن صاحب نے دورہ کیا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی فون پہ بات ہوئی، اور یہ بھی ہمیں کہانیاں سنائی گئی کہ پاکستان S-400 لے رہا ہے، $5 ارب کا ہے بھائی، $5 ارب، مذاق نہیں ہوتے، امریکی ڈالر بہت سارے پیسے بنتے ہیں پاکستانی، تو کہتے ہیں کہ جی وہ لے رہا۔ S-400 کا ایس تک نہیں کسی نے بولا کہ ہاں یار ڈیفنس کے حوالے سے، کیونکہ ہندوستان کہہ رہا ہوں، رشیا اس حوالے سے ایک بڑا ملک ہے، بہت ساری چیزیں بناتا ہے، نو، خاموشی۔ تو میں کون سی کامیابی ہے بھائی کہ آپ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہو، سمجھانے کی کوشش کر رہے، یا تو ہم بہت ہی ڈفر ہیں، بالکل سمجھ نہیں آتی، یا پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہوگی یا کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ تو ہو یار، کہ مطلب وہ ارنب گوسوامی صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی، تو مطلب وہ کہتے ہیں کچھ بھی، تو یہاں پہ تو کچھ بھی والی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کرتے بھی ہیں تو کچھ بھی نہیں،